نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. یہ سورہ یونس کا تیسرا رکوع ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں انسانی احوال میں سے ایک اس کا وہ بنیادی حال جو ہر انسان کی زندگی میں یقیناً اس پر آتا رہتا ہے اور اس سے اس کو سابقہ اور واسطہ پڑتا ہے، اس کو بنیاد بنا کر ایک عام بات سمجھائی. اور یہ ہے کہ دنیا میں آپ نے ہر انسان کو اس سے واسطہ پڑتا ہے کہ جب دنیا کے تمام سہارے اور آسرے اس سے چھن جاتے ہیں اور کوئی بھی اس کے پاس کسی قسم کا بھروسہ نہیں ہوتا، کسی دنیا کی چیز کے اوپر وہ ایسی مشکل اور پریشانی اور مسائل کے بھنور میں پھنس جاتا ہے، بظاہر اس مشکل سے چھٹکارا پانے کا کوئی سہارا نہیں ہوتا. اس وقت انسان بڑی ہی سچائی کے ساتھ، بڑی ہی خلوص کے ساتھ اور دل کی گہرائی کے ساتھ، جسم کے ایک ایک انگ کے ساتھ اپنے مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اسے پکارتا ہے. یہ ہر انسان پر اس کی زندگی میں بارہا ایسے لمحات آئے ہوں گے کہ جب اس نے بڑی سچائی کے ساتھ کہا ہوگا کہ لئن انجیتنا من ھذہ لنکونن من الشاکرین، اے اللہ اگر تو نے اس مصیبت سے ہمیں نجات دی، مجھے بچا لیا، تو میں تیرا ضرور فرما بردار بندہ بن کر زندگی گزاروں گا. قرآن نے کہا کہ یہ جو انسان کے اندر وجدانی حالت ہے، یہ گویا کہ اس کی اصل حالت ہے، یہی اصل انسان ہے جس نے اس کو اس دنیا کی لہو و لعب
دنیا کی چمک دمک، دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے لگ کر اپنی اس حالت کو فراموش کر رکھا ہے، غفلت میں ڈال رکھا ہے، اور وہ اس طریقے سے اس سرکشی اور غفلت کی زندگی یوں ہی بسر کر دیتا ہے کہ جو ہی اس کی تکلیف اور مصیبت اس سے دور ہوتی ہے، پھر وہ جیسے پہلے اس کی حالت تھی ویسی ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کی یہی حالت ہمیشہ رہنی چاہیے، اور اس کو سمجھانے کے لیے قرآن نے یہاں جو تعبیر اختیار کی ہے وہ سمندر کی، دریائی سفر کی، سمندر کے سفر کی اختیار کی ہے کہ سمندر میں جب جہاز چلتے ہیں اور ہر طرف سے ان جہازوں کو سمندری طوفان گھیر لیتے ہیں اور کوئی راستہ بچنے کا باقی نہیں رہتا، تو اس وقت تمام جہاز میں سوار اور خود جہاز بان ملاح وہ ایک ہی بات کہتا ہے کہ اب اگر اس مصیبت سے نجات پانی ہے تو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے، سب سہاروں سے نظریں ہٹا کر ایک ہی سہارا، سب سے بڑا سہارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، اس کی طرف متوجہ ہو کر فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پوری خلوص اور سچائی کے ساتھ اسی کی بندگی اور اطاعت اور دین خالصتاً اسی کے لیے کرتے ہوئے اس کو پکارو، تو یقیناً تم پھر ہی اس مصیبت سے چھٹکارا پا سکتے ہو۔ اس سے پہلے درس میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بھی میں نے ذکر کیا کہ جب وہ فتح مکہ کے موقع پر بھاگ کر جہاز پر سوار ہو کر کسی دوسرے ملک میں جا کر پناہ لینا چاہتے ہیں، اتفاق سے اللہ نے ان کے لیے ہدایت رکھی تھی کہ وہ جہاز اسی طرح کے طوفان میں گر جاتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ تمام بتوں کو، خداؤں کو چھوڑو، صرف ایک بڑے خدا جو تمہیں اس مصیبت میں بچا سکتا ہے، پوری سچائی اور خلوص کے ساتھ اسی کو پکارو۔ حضرت اکرمہ کا وہی ضمیر بیدار ہوا کہ جس ایک خدا کی طرف ہمیں محمد الرسول اللہ دعوت دے رہی ہیں، آخر جب وہی آخری سہارا ہے، وہی مصیبتوں اور تکلیفوں اور غموں میں بچانے والا ہے، تو کیوں نہ ہم اس ذات کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دیں۔ انہوں نے اس وقت اللہ سے عہد کیا کہ لئن انجیتنا من ھذہ لنکونن من الشاکرین، پھر اس عہد پر قائم رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام کو قبول کیا۔ قرآن نے اس کو یہاں بیان فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا، اس انسان کا حال دیکھو جب یہ کسی مصیبت تکلیف میں پھنس جاتا ہے اور پھر ہم اس تکلیف کے بعد اسے اپنی مہربانی اور رحمت عطا کرتے ہیں، جب ہم انسانوں کو رحمت عطا کرتے ہیں، من بعد ضراء مستهم، اس ضرر اور تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی تھی، اذا لهم مکر فی آیاتنا، لیکن اس انسان کی عجیب غفلت ہے کہ جو ہی تکلیف دور ہوتی ہے، مصیبت اس سے ٹل جاتی ہے، تو پھر وہی غفلت، پھر وہی مکاریاں، پھر وہی اللہ کے حکموں کی نافرمانیاں، پھر وہی خواہشات میں سرکشی میں ڈوب جاتا ہے۔ فرمایا اذا لهم مکر فی آیاتنا، اچانک اس کے لیے دوبارہ وہی مکر و فریب ہوتا ہے ہماری آیات کے اندر، ہمارے احکامات کے اندر، ان پر عمل کرنے کی بجائے اور غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فرما دیجئے پیغمبر اللہ اسرع مکرا، یاد رکھو مکر و تدبیر کے اعتبار سے اللہ سے زیادہ کوئی تیز نہیں ہے۔ اب تم مکر و فریب کرنے لگے ہو اللہ کے احکامات کے خلاف، اب پھر وہ اللہ اپنی گرفت میں لے سکتا ہے۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، جو تم مکاریاں کر رہے ہو اس کائنات میں اللہ کے احکامات کے خلاف، جو ظلم و زیادتیاں، فساد، خواہشات جن میں تم لگے ہوئے ہو، ان تمام تمہارے اعمال کو، کرتوتوں کو ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں۔
وہ ہم سے مخفی نہیں ہے، تمہاری یہ مکر و فریبیاں محفوظ ہو رہی ہیں۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے کہ جب تم کو بر و بحر میں چلاتا ہے، تم جب سفر کرتے ہو، سیر کرتے ہو، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم جہاز میں ہوتے ہو، وجرین بہم بریح طیبہ، اور وہ جہاز ان کو موافق اور بہترین ہوا لے کر روانہ ہو جاتا ہے، ہوا جو ہے ان کے موافق ہوتی ہے، وفرحوا بہا، اور وہ اس روانگی پر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ سمندروں کا سفر موافق ہواؤں کے ذریعے سے ہی طے ہوتا ہے، تو جب وہ موافق ہوائیں ہوتی ہیں، ریح طیبہ ہوتی ہے، تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم بہت جلد اپنی منزل کو پا لیں گے۔ لیکن جاءتھا ریح عاصف، اچانک ایک تندی مخالف آتی ہے، تیز و تند آندھی اور طوفان آتا ہے جو منزل سے دور لے جانا چاہتا ہے۔ ریح عاصف وجاءہم الموج من کل مکان، اور ہر طرف سے موجیں، دریا کی لہریں، سمندر کی لہریں انہیں گھیر لیتی ہیں، من کل مکان، وظنوا انہم محیط بہم، اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب تو بس وہ ہلاک ہوئے، اب مارے گئے، اب یہ جہاز ڈوبے گا اور ہم بھی ہلاک ہو گئے۔ تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں بڑی خلوص اور سچائی کے ساتھ، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت ان کی ایک ایک جسم کے ریشے اور انگ سے اللہ ہی کی عظمت و ہیبت نکل رہی ہوتی ہے، وہ بڑے خلوص کے ساتھ اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لئن انجیتنا من ھذہ، اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرمایا، لنکونن من الشاکرین، یقیناً ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے۔ شاکرین، شکر کا مطلب کامل درجے کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم درست استعمال کریں، اللہ نے جو وسائل دیے ہیں ہم ان کو صحیح جگہ پر استعمال کریں، ہم منفی استعمال نہیں کریں۔ فلما انجاہم، جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے، اذا ھم یبغون فی الارض بغیر الحق، اچانک وہ زمین میں ناحق ظلم و زیادتیاں کرنے لگ پڑتے ہیں۔ بغی کہتے ہیں ظلم کرنے کو، فساد پیدا کرنے کو، خرابی پیدا کرنے کو، حد سے تجاوز کر جانا۔ لیکن جب اس کے ساتھ فی الارض کی قید آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو مال و دولت، اقتدار عطا کرتا ہے، تو اس اقتدار اور دولت کے نشے میں ایسے دھت ہو جاتے ہیں کہ انہیں اللہ کا خوف، اس کی عظمت، اس کے احکامات یاد ہی نہیں رہتے، اور وہ اس اقتدار اور دولت کو ذریعہ بنا کر دنیا میں، ملک میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ یہ در حقیقت قرآن تنبیہ کر رہا ہے ان حکمرانوں کو، ان دولت مند اور اہل ثروت کو کہ جن کو اللہ نے مشکل حالات سے نکالا، مسائل اور پریشانیوں میں پھنسے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو چھٹکارا دیا، اس وقت بڑی سچائی سے رو رو کر اسی سے دعائیں کرتے تھے۔ اب جب دوبارہ اقتدار ملا، دوبارہ ان کے پاس طاقت و قوت آئی، وہی پرانا ظلم، وہی پرانا فساد، وہی پرانی بغاوت، وہی پرانی حالت اور روش ان کی قائم رہی۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو یہ تمہاری بغاوت تمہاری ہی نفسوں کے خلاف جائے گی، یہ سرکشی، اس کا نقصان تمہیں خود ہی بھگتنا پڑے گا۔ اللہ سے بغاوت، اس کے احکامات سے سرکشی، اس کے نتائج بہت برے ہیں، ان سے بچ نہیں سکو گے۔ باقی رہی یہ دنیا کی زندگی، جس کی دل فریبیوں پر، جس کی رعنائیوں پر تم آج دل دے بیٹھے ہو، اور ان دنیا کی دل فریبیوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے غافل ہو چکے ہو، ان کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن نے اس دنیا کی حقیقت کو بھی سمجھایا، فرمایا انما متاع الحیات، انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تو ایک متاع ہے۔ متاع کہتے ہیں اس پھٹے پرانے کپڑے کو جس کو علائشیں اور گندگیاں دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلے دور میں خواتین جب کوئی کپڑا پھٹ جاتا تھا،
بچوں کی گندگی کو دور کرنے کے لیے اسی کپڑے کو استعمال کیا جاتا تھا، اس کو عربی میں متاع کہا جاتا ہے۔ فرمایا یہ دنیا متاع الحیات دنیا ہے، یہ دنیا زندگی کا ایک پھٹا ہوا پرانا غلاظت کے لیے استعمال ہونے والا کپڑا جو ہے اس کی طرح ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ نے تمہاری آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، یاد رکھو ثم الینا مرجعکم، تم سب نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، فننبئکم بما کنتم تعملون، جو بھی تمہارے کرتوت ہوں گے، اعمال ہوں گے، ہم ان کے بارے میں تمہیں ضرور بتائیں گے۔ انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ایک مثال سے سمجھو، جیسے کہ ایک کاشتکار ہوتا ہے، زمیندار ہے، جب اس کی فصل کا موسم آتا ہے، بروقت بارش ہوتی ہے اور بیج وہ بوتا ہے زمین کے اندر، اور وہ زمین اپنی روئیدگی کو، اپنی فصل کو بہترین طریقے سے نکالتی ہے، یہاں تک کہ وہ زمین سرسبز و شاداب، گویا اس نے ہریالی کا اور سرخی کا زیور پہن رکھا ہے، ہر طرف باغ لہلہا رہی ہیں، کھیت اپنی اس سبزی کے ساتھ، وہ پورے آب و تاب کے ساتھ، کسان جب اس کو دیکھتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے، اور جب وہ پک جاتی ہے تو کسان بڑا مطمئن ہوتا ہے کہ اب میرے پاس پوری فصل آنے والی ہے، پورا اناج میرے پاس آج اب جمع ہو جائے گا، وہ اس کو حاصل کرنے پر قدرت رکھتا ہے کہ اب یہ اس کے قبضے میں آ جائے گی، اتنی فصل بہترین ہوئی۔ لیکن اچانک ابھی اس نے فصل کاٹی نہیں تھی، رات کے کسی گھڑی میں یا دن کے کسی وقت میں اس پر کوئی ایسا بو گولا آیا، کوئی ایسا طوفان آیا، کوئی اللہ نے ایسی آندھی زیادہ باری کوئی ایسی کر دی کہ وہ فصل تہس و نحس ہو گئی، چورا چورا ہو گئی، گویا کہ فصل تھی ہی نہیں۔ اب اس وقت وہ کسان دل ملاتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ دنیا کی زندگی یوں ہی ہے، یہ دنیا متاع ہے، یہ عارضی اور وقتی ہے، اس کی رونق پر، اس کی چمک دمک پر دل دے بیٹھے ہو، جب تمہاری موت آئے گی تو یہ دنیا کی رعنائیاں، یہ دنیا کی زیب و زینت، یہ خواہشات، یہ سب یہیں دری کی دری رہ جائے گی، اور تم اس طریقے سے ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے، اور وہاں پھر تمہیں اپنی اس زندگی کے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتی انما مثل الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہی ہے، کماء انزلناہ من السماء، جیسے آسمان سے ہم نے پانی اتارا، فاختلط به نبات الارض، پس وہ پانی زمین کی نباتات اور روئیدگی کے ساتھ ملا، مما یاکل الناس والانعام، اور اس زمین سے وہ چیزیں پیدا ہوئیں جن کو لوگ بھی استعمال کرتے ہیں اور جانوروں کے بھی چارے وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، یہاں تک کہ زمین جب اس نے اپنی اس تر و تازگی کو، اپنی اس زخرف اور خوبصورتی کو حاصل کر لیا، وزینت، اور وہ گویا کہ اس سرسبزی و شادابی اور سرخی کے زیور سے آراستہ ہو گئی، وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور اس کے مالک نے بھی یہ سمجھ لیا کہ بے شک وہ اس کو کاٹنے پر پورا قادر ہے، اتاہا امرنا لیلا او نہارا، اب اس کے اوپر ہمارا حکم آیا، رات کو آیا یا دن کو آیا کسی وقت بھی، فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، ہم نے اس کھیت کو ایسے کر دیا جیسے کہ وہ کل تھا ہی نہیں، حصیدا کٹا ہوا بھوسے کی طرح، کترا جیسے کر دیا جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے، ایسا ہم نے اس کھیت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کل گویا کہ وہ تھا ہی نہیں۔ اسی طرح یہ دنیا کی زندگی ہے کہ آج جن کا بڑا عروج ہے، جن کا ڈنکا بجتا ہے، جن کی حکومتیں، اقتدار، دولتوں کے نشے ہیں، کل یہ ایسے قبروں میں مرے پڑے ہوں گے گویا کہ تھے ہی نہیں دنیا میں۔ تم سے پہلے ذرا دیکھو تو صحیح، بڑی آب و تاب کے ساتھ حکمرانیاں کرنے والے بڑے بڑے نمرود، فرعون، شداد، ابو جہل، کیسر و کسریٰ کے بڑے بڑے طاقتور حکمران، کل لم تغن بالامس، کل گویا کہ وہ تھے ہی نہیں جی، فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس کذلک نفصل الآیات
لقوم یتفکرون۔ اس طرح ہم کھول کھول کر اپنے احکامات تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، ایسی قوم کے لیے بیان کرتے ہیں جو غور و فکر سے کام لے، عقل و شعور سے کام لے، غفلت میں مبتلا نہ ہو کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، وقتی ہے۔ اس تھوڑی سی زندگی کو تم اس طرح اس کی نافرمانیوں میں، غفلتوں میں اور اس طرح مستیوں میں گزار دیتے ہو، گویا کہ تم سمجھو یہی ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی۔ نہیں، یہ کل تم سے چھن جائے گی۔ جی ویسے بھی دنیا میں انسان کے پاس مال و دولت ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، غادٍ وراحٍ، صبح آتا ہے شام چلا جاتا ہے، اور اگر کسی کے پاس زیادہ وقت بھی ٹھہر گیا، اس کی زندگی جتنی تھی اتنا بھی ٹھہر گیا تھا، لیکن موت تو اس کے سارے دنیا کے جمیلوں کو اس سے چھین لے گی، دنیا کے سارے دھندوں کو، اس کی دولت کو، اس کی ساری ٹھاٹ باٹ کو اس سے لے لے گی، اور اس کے بعد گویا کہ یہ تھی ہی نہیں تھی اس کے لیے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، لوگو اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی دعوت دیتا ہے، اللہ تمہیں کامیابی کے گھر کی طرف دعوت بلا رہا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو چاہے سیدھے راستے کی طرف جانا اللہ اس کو بلا رہا ہے، اس کی رہنمائی کر رہا ہے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، درست راستہ بھی اختیار کرنا چاہتا ہے۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ، جنہوں نے درست راستہ اختیار کیا، اچھا کردار ادا کیا، تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے احسن، جنہوں نے اچھا کیا، الحسنہ بھی ہوگا، ان کو بڑی اچھی آگے کی زندگی جو ہمیشہ کی کامیابی کی زندگی ہے، ہمیشہ نجات کی زندگی ہے، راحتوں کی زندگی ہے، وہ بھی ملے گی، اور بلکہ بہت کچھ اور بھی ملے گا، وہ زیادہ اور بھی بہت کچھ ملے گا۔ اور ولا یذوق وجوہہم قتر ولا ذلہ، کل ان کے چہروں پہ ناکامی کی ذلت اور بدعملیوں کی سیاہی نہیں لگی ہوگی، ان کے چہرے رونق والے ہوں گے، سرسبز و شاداب ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، ان کے چہرے بڑے ہی خوش و خرم ہوں گے۔ ایک انسان کو جب کوئی دنیا میں کامیابی ملتی ہے، خوشی اور راحت ملتی ہے، تو اس کا چہرہ خوشی سے چمک دمک اٹھتا ہے، اور جس انسان کو کوئی ناکامی ہوتی ہے، ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑتی ہے، تو اس کے چہرے پر مردنی اور اس کے چہرے پر سیاہی اور اس کے چہرے پر پژمردگی آ جاتی ہے۔ قرآن اسی کو بیان کر رہا ہے کہ کل چہرے ایسے لوگوں کے رسوا ہوں گے، ذلت سے اور برائی سے، جنہوں نے بدعملی کی زندگی گزاری اور جنہوں نے اچھی زندگی گزاری، ان کے چہرے جو ہے وہ خوش و خرم ہوں گے، ان کے چہروں پر سیاہی نہیں ہوگی، ذلت نہیں ہوگی، بلکہ اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها، جنہوں نے دنیا میں برائیوں کا کسب کیا، جیسے اعمال تھے اس کے مطابق انہیں سزا ملے گی، چہروں پر ذلت چھائی ہوگی۔ ما لهم من اللہ من عاصم، اللہ کی گرفت سے کوئی انہیں بچانے والا نہیں ہوگا، ان کے چہرے ایسے ہوں گے کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، کہ ان کے چہروں پر رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے، رات کا اندھیرا ان کے چہروں کے اوپر سمایا ہوا ہے، اور ان چہروں نے ڈھانپ لیا، اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل، رات کی تاریکی کو اور اندھیرے کو ڈھانپ لیا ہے۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی جہنمی ہیں جو اس جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید نے ان آیات مبارکہ میں ایک انسان کو جو اس کی غفلت ہے، جو مال و دولت اور اقتدار کا نشہ ہے، اور اس نشے میں دھت ہو کر جو انسان بغاوت کرتا ہے، ظلم و زیادتی، فساد، بدمعاشی کرتا ہے، اس سے اس کو خبردار کرے، اور اس کی اس وجدانی حالت کو جو ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے، اس کو وہ زندگی میں حالت پیش آتی رہتی ہے کہ جب اس کے دنیا کے سارے سہارے اور آسرے اس سے چھن جاتے ہیں، تو بڑی سچائی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اپنی یہی حالت برقرار رکھو، اللہ کے ساتھ اپنا یہی تعلق قائم رکھو، اور اسی حالت کے لیے کوشش کرو، یہی تمہارے لیے اصل کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔